السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے اندھی تقلید کی۔ جب ہم کسی شخصیت کی اندھی تقلید کرنے لگتے ہیں، اندھی تقلید مطلب بلائنڈ فالو کرنا، بنا دیکھے، بنا جو حقائق ہیں، بنا فیکٹس کو سمجھے، بنا اس کی اصل حقیقت کو جانے اور اس کے اصل حقیقت سے چشم پوشی کر کے کسی آدمی کے پیچھے پاگلوں کی طرح لگ جانا اور یہ سمجھنا کہ بس یہ تو جو اس نے کہہ دیا وہ حرفاً آخر ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دنیا کے اکثر قوموں میں، بہت سارے لوگوں میں، دنیا کی سب قوموں میں بلکہ میں کہوں گا ان کے بہت سارے لوگوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے، انسان ہم بھی وہی انسان ہیں، تو مسلمانوں میں بھی یہ بیماری بڑی کثرت سے پائی جاتی ہے کہ ہم جس آدمی کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ آدمی، جس آدمی کو ہم نے دل میں بسا لیا ہے، دین کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، اور چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے لگا لیجیے، چاہے کوئی سیلیبریٹی ہے، کوئی فلم سٹار ہے، کوئی بھی ہے، جس کو ہم نے دل میں بسا لیا، جس کو جو ہمارے سپنوں میں بس گیا، دل میں بس گیا، جس سے ہمیں محبت ہو گئی اور جس کو ہم نے رول ماڈل بنا لیا، پھر اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے خلاف اگر اس کی کوئی غلطی گنوائے گا تو ہمیں وہ آدمی برا نظر آئے گا، ہمیں وہ آدمی زہر جیسا نظر آئے گا، چاہے اس میں وہ غلطی ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ اس میں حقیقت میں وہ غلطی، وہ کمی یا وہ برائی یا وہ گناہ کیا اس میں حقیقت میں ہو بھی سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، وہ جاننے کی ہم بالکل بھی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک طرح سے اس کو بلائنڈ فالوور بن جاتے ہیں، اور چاہے وہ صحیح کہہ رہا ہے چاہے وہ غلط کہہ رہا ہے، ہم اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے لوگ پھر اس کا فائدہ اٹھا کر کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں وہ دعوے شروع کر دیتے ہیں جس سے ہمارا عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ ہمیں غیب کی خبر ہے، کہ میری اللہ سے سیدھی بات ہوتی ہے اور میں جو اللہ سے مانگوں گا وہ مل جائے گا۔ وہ ایسے نعوذ باللہ وہ اپنے باتوں سے یہ اظہار کروا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارا نوکر ہے، جو ہم کہیں گے وہ اللہ کر دے گا۔ اپنے بارے میں وہ کئی بار سیدھے الفاظ میں یا ٹیڑھے الفاظ میں اپنے بارے میں نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں یا خدا ہونے کا بھی دعویٰ اپنے بارے میں کر دیتے ہیں، اور لوگ اچھے خاصے لوگ جو اپنے آپ کو اچھا خاصا دیندار کہتے ہیں، اچھا خاصے نمازی کہتے ہیں، روزے دار کہتے ہیں، حاجی کہتے ہیں، وہ بھی ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اگر چھاپا بھی پڑتا ہے اور ان کے پاس سے اس طرح کی آبجیکشنیبل مٹیریل بھی ملتا ہے، تب بھی ہم لوگ انہی کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور ان کے حق میں آوازیں لگائے رہتے ہیں، اور تب بھی انہی کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا پردہ ہے جو ہماری عقل پر پڑ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سے کام لینے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو نبی بنا کر کسی قوم میں بھیجتا ہے، نبی تو بہت بڑا ہوتا ہے، نبی تو کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ کوئی ولی بننا چاہے، کوئی ایک اچھا کچھ بھی، ایک پبلک فگر، اچھی آدمی، نیک آدمی، گریٹ پرسن بننا چاہے کوئی آدمی، وہ بن سکتا ہے، لیکن نبی تو کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ لیکن نبی کو بھی ہم یہ نہیں کہ اللہ نے بھیج دیا اور ہم اس کو ایسے ہی مان لیں گے، نہیں، نبی کو نبی پروو کرنے کے لیے بھی اللہ اس کے ساتھ معجزات بھیجتا ہے۔ وہ معجزات آدمی دکھاتا ہے، اور وہ معجزات ایسے ہوتے ہیں جو کسی آدمی کے یا کسی جادوگر کے، کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور اس طرح کی چیزیں وہ دکھاتا ہے، اپنا پروف، اپنا ثبوت پیش کرتا ہے۔ وہ ثبوت سمجھ میں آتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے اس ثبوت سے کہ ہاں واقعی یہ نبی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو آخری نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جو سب سے مضبوط جو معجزہ ہے وہ یہ قرآن ہے۔ یہ زندہ معجزہ ہے جو ان کے وقت سے لے کے قیامت تک زندہ رہے گا، اور یہ اپنے آپ کو پیش کرتا رہے گا معجزے کے طور پر، ان کے نبی ہونے کے ثبوت کے طور پر، اسلام کے حق ہونے کے ثبوت کے طور پر۔ جو قرآن کو پڑھنا چاہے، جو قرآن کو ٹیسٹ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جو نہ کرنا چاہے، جو چشم پوشی کرتا رہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو ہوتا یہی ہے کہ جب ہم کسی کو دل میں بسا لیتے ہیں تو ہم اس کی اچھی بری سب بھول جاتے ہیں، صرف ہمیں اس میں اچھا نظر آنے لگتا ہے، برا اس میں کچھ نظر آتا ہی نہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے دل میں اس کو نبی کا درجہ دے دیا ہے، کہ جس طرح نبی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اس طرح اس سے بھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ لیکن غلطیاں تو صحابہ سے بھی ہوئی ہیں۔ آپ نے جس آدمی کو پکڑ لیا ہے، جس آدمی کو آپ نے دل میں بسا لیا ہے، یہ تو چیز کیا ہے، یہ تو کون سے کھیت کی مولی ہے۔ تو اپنی نظریں کھولیے، فیکٹس کو دیکھیے، سچائی کو دیکھیے۔ جب تک آپ سچائی کو نہیں دیکھیں گے، آپ سیدھے راستے کو نہیں پہنچ سکتے، اور سیدھے راستے پر چلے بنا آپ جنت میں نہیں جا سکتے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جعلی لوگوں سے بچائے، جو دکھتے تو بڑے بھلے ہیں، بڑے اچھے ہیں، لیکن حقیقت میں بہت برے ہوتے ہیں، ان کا کردار بڑا برا ہوتا ہے،
ہمیں ان کی اندھی تقلید کرنے سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔